میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ سے زیادہ معلومات کا تبادلہ ہو۔ آج وہی موضوع جو عالم اسلام کو بلکہ عالمی امن کو درپیش ہے، فلسطین میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غنڈہ گردی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے متکبرانہ اقدامات اور ہٹ درمی اور عالمی برادری کی بے حسی۔ اور عالمی برادری کی بے حسی اپنی جگہ، جب میں ایک دن اس موضوع پہ بات کر رہا تھا تو مجھے ایک انگریزی کا محاورہ، ایک پروورب یاد آیا، دا وے ٹو ہیل از پیوڈ ود دا بیسٹ آف انٹینشنس، یعنی انسان بہترین سوچوں کے ساتھ بھی، نیت کے ساتھ بھی جہنم کے راستہ جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ تو جہاں پہ نیتیں ہی فطور والی ہوں، انسانوں کو پر جبر روا رکھنے والی ہوں، ملٹری مائٹ، بے پناہ فوجی طاقت کے ساتھ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، ان کی بے دخلی کا مقصود ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر جہنم کا راستہ تو آپ نے چن لیا، لیکن وہ جہنم آپ نے بنا دی زندگی فلسطینیوں کی، ان معصوم لوگوں کی، اور وہاں پہ بے دخلی آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو، یعنی اگر آپ کا دعویٰ ہے نتنیاہو کا اور اسرائیل کا کہ جی یہودیوں کا یہ علاقہ ہے اور یہ مقدس علاقہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کا بھی وہ مقدس علاقہ ہے، الاقصی کی جو مسجد ہے، اور وہاں پہ آپ اس طرح جبر کیا گیا، فائرنگ کی گئی، کھلم کھلا مظالم ڈھائے گئے، آگ لگائی گئی، پھر لوگوں کو گھروں سے نکال کر بے دخل کیا گیا فلسطینیوں کو۔ تو اگر یہودیوں کو جینے کا حق ہے تو کیا فلسطینیوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اتنے مجبور و مقہور فلسطینی جو ہیں وہ امداد کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ اقوام متحدہ جو ہے وہ سلامتی کونسل کا ایک اجلاس وہ چین نے تو بلا لیا، لیکن آگے جا کے بیان بازی ہے۔ پہلے تو امریکہ نے جو چین اور تونسیہ کا بنایا ہوا ایک اور ملک تھا جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرے، ان کا جو مسودہ تھا اس پر کہا کہ جی ابھی ہم پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کیونکہ ہم امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امن کس کے مابین؟ الزام لگتا ہے حماس پہ، جس نے الٹیمیٹم کا انتظار کیا اور کہا کہ جی الاقصی سے جو آپ نے محصور کیا ہوا لوگوں کو وہ ختم کر دیں اس وقت تک، نہیں تو ہم پھر مزاحمت کریں گے۔ اور چھوٹی موٹی مزاحمت اسرائیل کی اتنی بڑی فوجی قوت کے سامنے چند ایک وہ بھی دیسی مارکا، کوئی دیسی ساختہ میزائل داغے گئے جو اتنے کوئی مہلک نہیں ہیں جس طرح کے میزائل ہوتے ہیں مسلح افواج کے پاس مختلف ممالک کی، اس پر لان تان ہوئی اور اس پر تانے دیے گئے اور ان کو برابر لا کے ظالم و مظلوم کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف کے فطری انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے چلو جو بھی لوگ اپیل کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، ترکی کے صدر بھی بولے ہیں طیب اردوان، اور ان کی بڑی توانا آواز ہے، اس نے تھوڑا ارتعاش پیدا کیا ہے۔ پاکستان کا خارجہ آفس جو ہے اس کے پاس بھی بڑی آپشنز ہیں، بڑی اچھی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا ایک بہت بڑا ISPR کا ادارہ ہے جو ایسے موقعوں پر بولتا ہے، حالانکہ عام طور پہ وزارت خارجہ ہی یہ کام کرتی ہے، لیکن کوئی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ISPR کا ایک بڑا عمل دخل ہے، خاص طور پہ جہاں پہ دفاعی معاملات ہوں اور اسلامی امہ کے کہ کسی ایک کمیونٹی کو جو مظلوم ہے ان کو درپیش ہوں، تو ایسے موقع پہ ہمیں تمانا آواز تو بلند کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے خارجہ آفس کو کیا ہو گیا ہے، اور باقی ہمارے عرب ممالک پتہ نہیں وہ اپنے کون سے مفادات کا جو تحفظ کر رہے ہیں کہ وہ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیڈرز کو اور وہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو حوصلہ دے کہ کم سے کم ان مظالم کے خلاف وہ آواز بلند کر سکیں اور تسلسل کے ساتھ بلند کر سکیں اور یکجہتی کے ساتھ آواز بلند کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔